الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بسایا ہے اور اس کا قیام و دوام اقامت دین کے ساتھ رکھا ہے. انسان اس بات کو نہیں سمجھتا اور نہ سمجھ کر اپنی الجھنوں اور اپنی پریشانیوں، مشکلات اور مسائل میں اضافہ ہی اضافہ کرتا رہتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس حقیقت کو، اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ اے دنیا والو، تمہاری دنیا کا بقا میرے دین کے قیام کے ساتھ ہے. یہی حکم، یہی دعوت، یہی پیغام اللہ رب العزت نے آدم ثانی نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسل سمیت آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. اور اسی حکم کا پابند اللہ رب العزت نے تمام امتوں کو ٹھہرایا ہے. ان اقیم الدین، اے انسانوں دین کو قائم کرو، دین کو کھڑا کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے قائم کرنے میں کوئی تفرقہ، کوئی الجھن، اختلاف، کوئی مخالفت و اعتراض نہ کرو. فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ رب العزت نے دین میں سے اس بات کو مشروع کیا، فرض قرار دیا تمہارے اوپر کہ تم اپنی دنیا کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر سایہ، چھتر، چھتری، سائبان، شامیانہ دین کا بناؤ. اسی حکم کو لے کر تمام رسول اپنی اپنی امتوں کی طرف آئے، اور اسی حکم کو لے کر حضرت محمد سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اس امت کی طرف آئے. سب سے بڑا اہم اور مرکزی عمل امت کے تمام طبقوں کا، امت کے تمام حصوں کا کیا ہے؟ اپنے اوپر دین کی چھت کو استوار کرنا، اپنے تمام سوسائٹیز، سوشیولوجیز، تمام معاشرے دین کے تابع لانا، دین کی بنیاد کو سمجھنا اور گہرا کرنا، اور عوام الناس کی تعلیم اور تربیت اور ذہن سازی اس کے مطابق کرنا. سب سے بڑا کام، سب سے عظیم کام یہ ہے. اسی کام کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث کیا، تاکہ دین کو، جو نظام حیات ہے، جو دستور حیات ہے زندگی کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے، میرے بھائیوں حیوان کو کسی قانون کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس پر لفظ حیوان کافی اور اس کی رہائش کے لیے جنگل کافی ہے. انسان کے لیے چونکہ متمدن زندگی ضروری ہے، لہذا انسان کے لیے
اللہ کی طرف سے قاعدہ اور قانون ضرور. اللہ اکبر. یہ وہ موضوع ہے جس کو آج تمام مسلم ممالک، تمام مسلم حکومتیں تقریباً بالاتفاق عمدن اس سے اغماض برت رہی، اور بیشتر مسلم جماعتیں جو سارے قرائے ارض پہ موجود ہیں وہ اس کی اہمیت کو گرا کر اپنے آپ کو دوسرے مسائل میں اور مشکلات میں الجھا رہے. ان اقیم الدین، اللہ رب العزت کی چاہتا ہے، اللہ یہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تمہاری بقا و دوام اس میں ہے کہ تم اپنے ملکوں پر اللہ کے دین کو کھڑا کرو. اور یہ وہ یسر ہے، وہ آسان چیز ہے، وہ سہل الحصول ہے، وہ بڑی نعمت ہے، وہ اتنا مبارک امر ہے کہ جس کو ضائع کر کے آج ساری مسلم امہ اپنے آپ کو مسائل و مشکلات میں پھنسائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ اکبر کتنی جگہ یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العزت یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. کیا مراد ہے اس آسانی سے؟ کہ اللہ تمہارے ساتھ اپنے دین کو نافذ کرنا چاہتا. دین آسان ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ تم نظاموں کے کلچ میں پھنس کے مشکلات کے اندھے کنویں میں گرتے رہو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے. آسانی کس میں ہے؟ اللہ کے دین میں. آسانی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی حاکمیت میں. آسانی کس بات میں ہے؟ اللہ کے قانون کی تنفیذ میں، تطبیق میں، اتباع میں، اللہ کے نبی کے حکم میں آسانیاں. ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے اوپر مشقتیں نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ تمہیں تنگیوں میں پھنسا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. تنگیاں کیا ہیں؟ دین کے مقابل انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا تنگ ہے. دین کے قوانین کے مقابل انسانوں کے بنائے قوانین تنگیاں ہیں. دین کے احکامات کے مقابل انسانی قوانین تنگیاں ہیں. وہ عسر ہے. اللہ کا دین یسر ہے. اللہ اس دین کو قائم دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسول، سارے نبی، ساری شریعتیں اس کے لیے اتاری. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. نتیجتاً کتنی کوششیں ہمارے اندر ہو رہی ہیں انظمہ کی، نظاموں کی تبدیلی کی. اللہ اکبر. کتنی کوششیں ہمارے اندر کی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے نظاموں کو، جن کو ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں یہ پرانے ہیں، یہ انسانی ہیں، یہ فرسودہ ہیں، یہ سامراجی ہیں، یہ سرمایہ داری ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ہمیں تسلیم ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم اصلاح کرتے ہوئے تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کا ذکر نہیں کرتے. جب ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں یا اصلاح کی بات کرتے ہیں تو پھوٹے منہ سے بھی ہمارا کوئی قائد، ہمارا کوئی سیاستدان، ہمارا کوئی زعیم، ہمارا کوئی لیڈر اسلام کی بات نہیں کرتا کہ لوگوں اسلام کو لے آؤ، اقیم الدین، اللہ کے دین کو کھڑا کر لو. دیکھ لو، جمہوریت نظام تھا، پوجا جاتا تھا، پرستش کی جاتی تھی جمہوریت کی. ایک حکمران آیا، اس نے ایسا باؤنس مارا، لپیٹ سپیٹ کے جمہوریت کو گٹر میں پھینک دیا. تھوڑا بہت چیخے چلائے لوگ، لیکن سب برداشت کر گئے. اب وہ دوسرا نظام دے رہا ہے. سیاسی نظام بدل دو، ادارے بدل دو، حکومتی رنگ ڈھنگ بدل دو، لیکن اس تبدیلی میں بھی، اس بدلنے کے عمل میں بھی وہ امتیں، وہ لوگ، وہ عوام، وہ سیاستدان، وہ حکمران جو اشہدو کی شہادت زبانی کہتے ہیں، مگر اللہ کی قسم ان کی کسی بات سے یہ بات نہیں نکلتی کہ وہ اللہ کے دین کی طرف کوئی سفر کر رہے. اللہ کا دین اسلام نافذ کر رہے ہوں، اس کی کوئی شق، اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی فرمان انسانوں پر نافذ کر رہے ہوں، ایسا کوئی ذہن، کوئی عندیہ،
کوئی خطہ، کوئی پریکٹس ایکسرسائز ہمارے اندر نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے مگر اس کا نظام حیات قرآن مجید کے مطابق نہیں، اللہ کی قسم وہ منڈی کا تاجر ہو، وہ ملک کا صدر ہو، وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ قیامت کو کھینچا جائے گا رسیوں سے جکڑ کر، اس کو اللہ رب العزت گھسیٹ کے میدان محشر میں لا پھینکیں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا بتلا جب تجھے ارض اللہ ملی، عباد اللہ ملے، تجھے قوت ملی، تو نے دین اللہ کو نافذ کیوں نہیں؟ جب تجھے توفیق ملی کہ تو جو چاہتا حکم صادر کر سکتا تو تو نے اللہ کے دین کے مطابق حکم کیوں نہیں چلا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے نبی ہم نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا ہے، کس لیے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ تیری زبان، تیری قوت، تیرا وار، تیری یلغار، تیرا ہاتھ، تیرا بازو، تیری امت لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق تو انسانوں پر نظام حکم قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر، کفار پر سب سے بڑی بھاری بات یہ ہے کہ تیرے منہ سے اسلام کی بات نکلے، اسلام کے نظام کی بات نکلے، اسلام کی تنفیذ اور تطبیق کی بات نکلے۔ کبر علی المشرکین، مشرکین پر بہت بڑی بات ہے یہ جب کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں اسلام کے تابع رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کے 62-65 مسلمان حکمران کافروں کے ساتھ مل کے جفیاں ڈال کے گپے ہانک کے آ جاتے ہیں، ان کے استقبال ہوتے ہیں، ان استقبالوں میں چراغاں اور شہر سجائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو کبھی کافر کسی مسلمان کا استقبال نہیں کرتا اگر وہ مسلمان اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر رہا ہے اور وہ اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ناممکن ہے کہ کافر اس کا استقبال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر سب سے بھاری بات کیا ہے؟ اسلام کی بات۔ مشرکین دوستیاں لگا لیں گے، معاہدے کر لیں گے، صلح پر تیار ہو جائیں گے، تجارتی وفود کے تبادل کر لیں گے، چیمبر آف کامرس کے ریسیپروکل وزٹ کر لیں گے، دفاعی معاہدے کر لیں گے، دوستیاں پینگیں بڑھا لیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر کب ان کی جان جائے گی، کب ان کی کمر ٹوٹے گی؟ ما تدعوہم الیہ کبرا، سب سے بھاری بات مشرکین کے لیے لفظ اسلام ہے، دین اللہ ہے۔ جب تو اس کی بات کرے گا تو ان کے منہ بھی بگڑ جائیں گے، تیور بھی خطرناک ہو جائیں گے، ان کے ستیہ ناش ہو جائیں گے۔ کبرا ان پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ کام کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ اس کے لیے چن لیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو برتر لائے اور ساری دنیا کو کمتر گرائے۔ مسلمان وہ ہے اللہ کا برگزیدہ مجتبی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے نہیں چنتا وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار کر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ساری مسلم اقوام و عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہم یہاں کھڑے ہیں، اللہ کی قسم آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ نظام ہمارے اندر کوئی نہیں، کوئی سیٹ نظام نہیں۔ 53 سال سے جو عہدے، جو ڈھانچے، جو انداز حکمرانی انگریزوں بے ایمانوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا تھا، آج انہی کے اشاروں پر ہم وہ پرانے نظام توڑ رہے ہیں، لیکن ٹوٹنے کے اس عمل میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس خلا کے اندر ہم اسلام کو، قرآن کو، اللہ کے فرمان کو، محمد کے احکام کو کوئی حیثیت، کوئی مقام دینے کو تیار نہیں۔ پاکستانیوں یہ بات یاد رکھ لو، جب تم اللہ کے دین کو اپنے اندر کوئی مقام و وقعت نہیں دو گے تو اللہ کی قسم اقوام و ملل میں، قوموں اور ملتوں کے ڈیسک میں اللہ رب العزت
تمہیں کوئی اہمیت و حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ ہمارے حکم، ہمارے ڈائریکٹیوز، وہ چیف ایگزیکٹو کے ہوں، وہ ہمارے خود ساختہ نو مولود صدروں کے ہوں، ہمارے ججز کے فیصلے، ہماری عدلیہ مقننہ، ہمارے صوبائی اور وفاقی ڈھانچے، ایک سے ایک چیز الف سے یہ تک سب کی سب کافروں کی غلامی میں، انگریزوں کی اطاعت میں، یہودی نظاموں میں، فرانسیسی کلچز میں پوری طرح پکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم یہ معاشرہ، یہ ملک، اس کے نظام، اس کے دفاتر، اس کے دساتیر، سب کے سب الف سے یہ تک غیر اسلامی ہیں۔ اور اس سے بڑی افتاد یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کے اس عمل کے اندر بھی جہاں گنجائش نکلتی ہے، ہم اسلام کو کوئی نمائندگی دینے کو تیار نہیں۔ اسلام کے لیے کوئی آواز اٹھانے کو یہ قوم تیار نہیں۔ علماء اسلام، علماء پاکستان، تمام مفتیان، تمام لیڈران، سارے سیاستدان اور جناب عزت مآب صدر پاکستان، جاؤ دیکھو، غور کرو، اللہ کی قسم سارے بیانوں میں، سارے منشوروں میں، تمام جماعتوں میں جتنی احزاب ہیں، جتنی جماعات ہیں، سب ٹکڑوں کو کھنگال کے دیکھ لو۔ کوئی اقتصاد کی بات کرتا ہے، کوئی سیاسی اصلاحات کی بات کرتا ہے، کوئی کافروں سے دوستیوں کی بات کرتا ہے، کوئی گندی جمہوریت کی بات کرتا ہے، کوئی نئے نظاموں کی جو امریکی طرز کے ہیں ان کی بات کرتا ہے۔ کوئی ایک آواز 16 کروڑ میں سے اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھ رہی۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بات تو یہیں اٹکی ہے۔ مشرکین پر سب سے بوجھل اور بڑی اور خوفناک بات کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، کوئی یہ کہے کہ دین کھڑا کرو۔ سب سے بڑی بات جس سے امریکہ اور روس لڑتا ہے، جس سے چین و جاپان روٹتا ہے، جس سے مشرق ہندوستان کی کمر ٹوٹتی ہے، کیا بات ہے وہ؟ ان اقیموا الدین، دین کی بات کرو۔ کہیں گے نہیں، اگر اللہ کا دین آ گیا تو طاغوت کے نظام کا کیا بنے گا؟ پھر ہماری شخصی آزادیوں کا، ہماری عیش کوشی کا، ہماری من پسندیوں کا، پھر اس کا کیا بنے گا؟ لہذا سب ایک بات پر متفق ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے آج کی خبر پڑھی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا عہدہ حکمران ختم کر رہے ہیں۔ کیا عمر ہے اس عہدے کی؟ یہ قیام پاکستان سے قبل کا عہدہ چل رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ڈی ایم، لو اور ہائی مجسٹریسی کے درمیان حد فاصل، ضلعی انتظامیہ کا اہم ترین مہرہ۔ ایک ضلع کے اندر امن و امان، عدل و انصاف، حکم احکام نافذ کرنے کا ایک مرکز، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ بڑی قوت، بڑی طاقت، مضبوط عہدہ انگریز بے ایمان نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ قیام پاکستان سے قبل یہ متحدہ ہندوستان میں چل رہا تھا۔ بے پناہ ثواب دیدی اختیارات تھے۔ آج صدر پاکستان اس عہدہ کو ختم کرنے کا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ اخبار میں خبر آئی۔ کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو مقابل کیا لائیں؟ شرعی قاضی، امن و امان، عدل و انصاف، حکم احکام، انتظام و انصرام کا ضلعی سطح پر ایک عہدہ آپ نے انگریز کا ختم کیا، اس کے مقابل متبادل کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کا دین اسلام ہے، کلمہ لا الہ ہے، آپ کا حق کیا ہے، آپ پر فرض کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ضلعی سطح پر ایک اسلامی عہدہ انٹروڈیوس کریں؟ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ختم ہے، ہم اس ضلعی سطح پر ایک شرعی منتظم، اسلامی منتظم ایک شرعی عہدہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ وہ پورے ضلع کی سطح پر جتنے لوگ آباد ہیں ان کا انتظام، انصرام، عدل و انصاف، ان کی شکایات، ان کے شکاوی، ان کے تمام معاملات
بالکل جس لیول پر پہلے ایک افرنجی انگریز عہدیدار کام کرتا تھا، اس کے بعد تمہارے پاکستانی عہدیداران انگریزی نظام کے تحت کام کرتے تھے. اگر تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، اہلاً وسہلاً، اس سطح پر قرآن مجید کو کھڑا کر دو. ایسا شخص بٹھاؤ، حافظ قرآن ہو، ترجمہ و تفسیر کا عالم ہو، مقلد و متعصب نہ ہو، فرقہ واری جھول نہ رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت و قضاء و عدل سے آشنا ہو، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے شکاوی اور واجبات و فرائض سن سکتا ہو، اسلامی عہدیدار ڈسٹرکٹ لیول پر کھڑا کرو. ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فی، نہ مسلم لیگ چیخے، نہ پیپلز پارٹی بولے، نہ جماعت اسلامی شکوہ کرے، نہ چیف ایگزیکٹو روئے چلائے، اسلامی عہدیدار کو متعارف کرا. یہ کس کا حکم ہے؟ ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. نوح علیہ السلام، ابراہیم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد سرور عالم، سب کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ انتظامی عہدوں پر، قضاء اور عدل پر اسلام کھڑا کرو. لیکن یہ کام کون کرتا ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دیتا ہے؟ جس کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بسائی، بٹھائی ہے کہ دنیا کا دوام دین کے قیام پر ہے. دنیا کا دوام و بقا دین کے قیام کے ساتھ مرتبط ہے، مربوط ہے، مشروط ہے، اللہ کی طرف سے مضمون گارنٹیڈ ہے. اللہ کی قسم یاد رکھیں، یہ سب عوام، سب حکام اگر یہ اپنی دنیا کو اللہ کے دین کے تابع نہیں لائیں گے تو جس طرح آج پچھلے نظاموں پر یہ کلہاڑے چلاتے ہیں، ان کے ڈائریکٹیوز پر آنے والے کلہاڑے چلتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کو دنیا نہیں دیکھنا، اللہ کو دین دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے دین کو کھڑا کریں. یہ نہ ہو کہ اللہ کے بندے مشرکوں کی سمادھیوں پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں. یہ بیچارہ مذاکرات کی آڑ میں جانے والا تمہارا صدر، جس کے دل اور دماغ میں برتری اسلام کا کوئی خطہ خاکہ دور دور تک نظر نہیں آتا، اس کا اسلامی شعور کیا ہے کہ جا کے ہندوستان میں گاندھی پلید کی قبر پر، سمادھی پر پھولوں کی چادر. اللہ کہتا ہے اقیم الدین، دین کو کھڑا کرو. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کو گراتے ہیں. کسی عام مسلمان سے پوچھ لو، بتلاؤ مسلمانوں، تمہارا عہدیدار، تمہارا صدر، تمہارا سفیر، تمہارا ذمہ دار اگر کسی جگہ جا کر ہندوؤں کے قومی، مذہبی، متعصب، مشرک لیڈر کی سمادھی پر پھولوں کی چادر ایک نہیں بار بار چڑھائے تو اس نے اقامت دین کی کہ دین کو گرایا؟ اس نے دین کو گرایا، مسلمانوں کو رسوا کیا، دو قومی نظریے کو عملاً گرا دیا، پاکستان کے قیام کی بنیاد کو مٹا دیا، اس دینی اور مذہبی فرق کو مٹا دیا. اس نے جعلی رواداری دکھانے کی کوشش کی اسلامی حمیت کے مقابلے. بدترین عمل، بدترین جرم، مسلمانوں کا ذمہ دار، ان کا ایک مقتدر عہدیدار کافروں کے ملک میں جا کر ان کے قومی مذہبی عقیدے کے لیڈر کی سمادھی پر پھولوں کی چادر. کمانا کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں دنیا کی بنیاد اسلام نہیں ہے. ہمارے ذہن میں دنیا کی بنیاد دنیا ہے، ڈالر ہے، ثقافت ہے، رواداری ہے، مل جل کے بسنا ہے، کافر سے پینگیں ڈالنا ہے، مشرکوں سے محبتیں بڑھانا ہے، تجارتوں کو فروغ دینا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سب کچھ ہے تو پھر اللہ کی طرف سے چھٹی ہے. میری بات یاد رکھو، اگر یہ ذہن ہے قسم باللہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اسلام قبول نہیں. اللہ تعالیٰ تو ذہن پیدا کرتا ہے. اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ کبرا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ.
مشرکین پر بہت بڑی بات ہے، بہت بھاری بات ہے. کیا بات؟ جس کی تو ان کو دعوت دیتا، ہماری دعوت ہی کوئی نہیں. یہ بنیادی فرق ہے ذمہ داران اہلیان لاہور، یہ بنیادی فرق ہے لشکر طیبہ کی پرداخت میں، ساخت میں، ذہن سازی میں، تربیت و دعوت میں، منہج میں. اور اس کے مقابل دوسری تمام جماعتوں یا حکومتی ٹیم کے افراد و ذہن. بنیادی فیصل فارق فرق کیا ہے؟ ہم یہ دعوت دیتے ہیں ساری دنیا کو کہ آؤ اہل دنیا، تمہاری بقا دین کے ساتھ ہے. اگر تم نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تو ہماری تلواریں تمہاری کر دیں. کوئی دوستی نہیں، نہ زندہ کو سلام نہ مردے کو پھول. ہم تمہارے ان مردوں کو پھول دیں جن کو اللہ کے فرشتے پتھر مارے، لعنت برسائیں. جن کو اللہ آگ اور انگار دے، ہم ان کو پھول دیں. کیوں بھائی مسلمانوں؟ جو مسلمان جو انسان ہندو عقیدے پر، مشرک عقیدے پر مر گیا، اللہ رب العزت اس کو پھول دیتا ہے کہ انگار. جب اللہ اس کو انگار دیتا ہے تو ہم اس کو پھول دیں؟ ہائے منافقت کی سیاست، ہائے اسلام دشمنی کی انتہا، کفر دوستی کی انتہا. اللہ جس پر انگار دے، جس پر آگ دے، اللہ جس پر عذاب اتارے، اللہ کے فرشتے جس پر لعنتیں برسائے، زمین و آسمان جس پر پھٹکارے بھیجے، ہم اس کی سمادھی پر پھول چڑھائیں. ہم نے اللہ کی موافقت کی یا مخالفت کی؟ ہائے وہ بدھو حکمران، 62-63 ملکوں کے حکمران جو جا جا کے کافروں کو راضی کرنے کے لیے ان کی سمادھیوں پر، ان کی ارتھیوں پر جا جا کے چادریں اور پھول چڑھاتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کو غضبناک کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے یہ بات کہ انسان اس ڈیسک پر جہاں وہ سفارتکاری کرتا ہو، جہاں وہ ریپرزینٹ کر رہا ہو، جہاں اسے اسلام کی نمائندگی کرنی ہے، وہاں کفر کی نمائندگی کر دے. اللہ کو غضبناک کرنے کے لیے یہ بات کافی. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اللہ کہتا ہے اے مسلمان مومن، جس بات کی تو دعوت دیتا ہے، اسلام، قرآن، اللہ کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آؤ اس کی طرف. دار الہدا. یاد رکھو میرے بھائیوں، جس راہ پر ہم اپنے ملک کو چلا رہے ہیں وہ راہ خوفناک تباہی کی راہ ہے، خوفناک بربادی کی راہ ہے. اللہ رب العزت ہر دور کے مسلمانوں کو کھڑا کرے. یہ نہ سمجھے کہ 70 کے لوگ بھگتیں گے، 2000 کے نہیں بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ ہر دور کے مسلمانوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا، بتلاؤ تم نے اسلام کے لیے کچھ کیا؟ دشمنان کے ساتھ جہاد و قتال، اخوان کے ساتھ شریعت و اسلام. دشمنان کے ساتھ جہاد و قتال، مگر پاکستان کے اندر شریعت کی حکمرانی، اللہ کے دین کی حکمرانی. میں صاف عرض کرتا ہوں بطور طالب علم، میرا یہ دعویٰ ہے، وہ لوگ جو ان دنوں سے پہلے تھے حکومت میں یا سیادت و قیادت میں، شاید وہ یہ عذر کر سکیں کہ نظاموں کے کلچ مضبوط تھے، یا اللہ ہم بدل نہ سکے. مگر وہ لوگ جو خود نظاموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ سابقہ نصف صدی کے نظاموں کو توڑ رہے ہیں. اگر وہ اسلام کو آج کھڑا نہیں کرتے تو اللہ کی قسم ان کے عذاب اور ان کی سزا اور ان پر اللہ کی پکڑ کی کوئی انتہا. اور اس وقت یہی حالت ہے. پاکستان ایک طرف جہاد بتدریج قوی ہوتا چلا آ رہا ہے، اس قوی ہوتے ہوئے جہاد کے اثر کے تحت سارے نظام ٹوٹ رہے ہیں، دراڑیں آ رہی ہیں، سیاسی ڈھانچے بکھر رہے ہیں، نظاموں کے فریم ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے قومی انتخاب، صوبائی انتخاب، قومی اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں، وزارت عظمیٰ کا نظام، وہ پارلیمنٹ کا انتخاب، وہ ساری باتیں ٹوٹ گئیں، توڑ دی گئی. اللہ نے قوت دی. اب اللہ کیا کہتا ہے
جب تم نے ایک نظام کو توڑ دیا تو میرے نظام کو لاؤ اگر تم میرے ساتھ وفادار ہو. اگر تم میرے ساتھ وفادار ہو تو میرے نظام کو لاؤ. واللہ یہ لمحات جب نظام ٹوٹ رہے ہیں اللہ خلا پیدا کر رہا ہے اور خلا کے اندر اللہ موقع دے رہا ہے کہ مسلمانوں اسلام کو نافذ کرو. اگر تم اسلام نافذ کرو گے اور ڈرتے ہو کہ دنیا تم پر حملے کرے گی تو میں ساتھ ساتھ جہادی قوت کھڑی کیے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ یقین دلا. مگر آپ نے پچھلے دنوں سے اخبارات کو پڑھا, کتنے جج ہیں ہائی کورٹوں کے جنہوں نے گھروں سے بھاگی ہوئی لو میرج کرنے والی درجنوں لڑکیوں کو ان کے خامدوں کے ساتھ بھیجا, ان کے عاشقوں کے ساتھ بھیجا. پچھلے 10 دن 20 دن کے اخبارات میں کتنی لڑکیاں ہیں جو اس عدالت علیا ظالمہ جس کو تم پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہائی کورٹ کے اس عدالت علیا ظالمہ کے کتنے ججوں کے پاس پچھلے پندرواڑے میں کتنی بیٹیاں آئیں جو اسلام کی بیٹیاں تھیں, گناہگار تھیں, حرام کار تھیں, مگر ان ظالم عدالتوں نے محمد کے حکم کی صریح مخالفت کرتے ہوئے ان کو ان کے عاشقوں کے ساتھ قانونی تحفظ میں بھیجا. پڑھو اخبارات, یہ شہادات ہیں, یہ اخبارات نہیں, یہ شہادات ہیں, گواہیاں ہیں. یہ نوائے وقت ہے, قیامت کو پڑھی جائے. پاکستانیوں تمہاری عدالت علیا باطلہ ظالمہ, وہاں پر بھاگ کے جانے والی لڑکیاں, ان لڑکیوں کو ان کے عاشقوں کے ساتھ خامد کا درجہ دے کر مہر لگانے والے جج, اور اللہ کا حکم ان اقیم الدین, دین قائم کرو. باپ جا کے روئے میری بیٹی کو فلاں بھگا کے لے گئے, وہ فلاں بیٹی کو پٹی پڑھا دے, وہ جج سے کہے میں قید میں تھی, میرا باپ ظالم تھا, میری مرضی کے خلاف کرتا تھا, مجھے عشق کی پینگیں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا تھا, میں اس کے ساتھ آ گئی ہوں, عدلیہ پاکستان تحفظ فراہم کرو. باپ روتا رہ جائے, عدلیہ پاکستان تحفظ دے دے, پھر تم اللہ سے خیر مانگو, خیر, پھر اللہ کے غضب سے پناہ مانگو. پاکستان صدر پاکستان ہو, نظریہ پاکستان, اساس پاکستان کو ڈھا دے, گرا دے, گاندھی کی قبر پر سمادھی پر پھولوں کی چادر بار بار چڑھا دے. عالیان پاکستان اللہ سے استغفار مانگو, خیر مانگو, پناہ. اسی لیے تو ہم نے کہا تھا ہندوستان سے مفاہمت کرنے جانا ہے تو کوئی جہادی بندہ بھیجو. بھیجا تم نے اپنے صدر صاحب کو, استقبال میں آئے ہندو فلمی اداکار. ذرا لسٹیں پڑھ لو, لسٹیں پڑھ لو, استقبالیہ میں شرکت کس کس نے کی. ہندو فلمی اداکار, وہ پلید انسان جن سے انسانیت شرما جائے, وہ حیوان سے بدتر لوگ, وہ درجنوں کے حساب سے لوگ تمہارے نمائندے کے استقبال. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. لشکر سے اختلاف کیا ہے دنیا کو, لشکر طیبہ سے دنیا کو نزاع کیا ہے. لشکر دعوت کھڑی کرتا ہے, لشکر طیبہ تنفیذ اسلام کی بات کرتا ہے, لشکر طیبہ تطبیق شریعت محمدیہ کی بات کرتا ہے, لشکر طیبہ دنیا کو دین کے تابع لانے کی بات کرتا ہے, لشکر طیبہ عدلیہ کو, مقننہ کو, انتظامیہ کو, تمہارے پرانے عہدوں کو, تمہارے نئے عہدوں کو کتاب اللہ کے تابع کرنے کی بات کرتا ہے. لشکر سے اس وجہ سے نظام. وہ بات ہوئی نا جب مذاکرات میں کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا نرم کرو, تو ایڈوانی نے کیا کہا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو لشکر طیبہ بن کے آ جاتے. اللہ اکبر, کیسے اللہ رب العزت ان کے منہوں سے حق نکلواتا ہے. کیا معنی اس کے, ساری دنیا پر ویزے کا نظام کب ٹوٹے گا
جب تم لشکر طیبہ بنو. اللہ کی دنیا پر سے پاسپورٹ اور ویزے کا کلچ کب ٹوٹے گا؟ جب پاکستانی لشکر طیبہ میں جائے گا سب ویزا ٹوٹ جائے گا، سب پاسپورٹ درم برم. اللہ کی زمین ہوگی لشکر طیبہ کے قدم اور ہاتھ اور تلوار اور تیر. ان اقیم الدین کی دعوت ہوگی. یہی انشاءاللہ منہج ہے. وما علینا الا البلاغ. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ایک جماعت کھڑی کی ہے جس جماعت کی دعوت اسلام اور توحید ہے، اور جس جماعت کا وار و یلغار جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کا نام لشکر طیبہ ہے. جماعت کا منہج ہے. ہم سیاسی بنیادوں پر مخالفتیں نہیں کرتے. ہماری دوستی نہ رفیق تارڑ سے تھی نہ فاروق لغاری سے، نہ ہماری دشمنی حالیہ صدر سے. ہماری دوستی کس بنیاد پر ہے؟ من احب فی اللہ ہے، من احب للہ ہے. جس نے اللہ کے ساتھ محبت رکھی، اللہ کی قسم ہماری محبت اس کے ساتھ، چاہے اس کی وردی خاکی ہو یا شیروانی کالی ہو، چاہے وہ جمہوریت کے تحت آیا ہو یا راتوں رات قبضہ کر کے آیا ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. ہماری محبت اس کے ساتھ جس کی محبت اللہ کے ساتھ. ہماری دوستی اور حمایت اور تعاون اس کے ساتھ جس کی محبت اور مودت اور ولایت اللہ کے ساتھ. بطور جماعت کے لشکر طیبہ کی دوستیاں پرانے صدروں اور وزیر اعظموں کے ساتھ نہیں تھی، اور دشمنی حالیہ صدر کے ساتھ نہیں. ہماری دشمنی اور دوستی کا معیار کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من احب فی اللہ ہے وابغض فی اللہ ہے. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی. وَأَعْطَى لِلَّهِ اور اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ اور روک دیا کہ نہیں یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، میں اللہ کے لیے نہیں، اس کے لیے میں نہیں دیتا. ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار، ہماری محبت، مدد، تعاون و ساتھ کا معیار اسلام ہے. اسلام کی نمائندگی. اسلام کے نمائندہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ جنگ یرموک میں وفد گیا، چھوٹی سی بات، وقت زیادہ ہو گیا. جنگ یرموک میں وفد گیا صحابہ کا، عبادہ ابن صامت فلاں فلاں صحابی، رومی بادشاہ کے دربار میں. انہوں نے بڑے شاندار غالیچے بچھائے، حریری ریشم کے، شامیانے ریشم کے. چلتا چلا آیا وفد. جب بیٹھنے لگا صحابی، دیکھا کہ نیچے تو ریشم ہے. دوسرے نے اوپر دیکھا، اوپر بھی ریشم ہے. وفد سیاسی ہے، دربار رومی ہے، موقع جنگ کا ہے، موقع جنگ کا، دربار روم کا، وفد اسلام کا. کردار فوراً صحابیوں نے کہا نہیں، تمہاری مجلس ہمارے بیٹھنے کے لائق نہیں، اس میں محمد کی نافرمانی ہے. اوپر بھی ریشم ہے، نیچے بھی ریشم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہیں بیٹھیں گے. جنگ یرموک، ڈیلیگیٹ صحابیوں کا، معاملہ جنگ کا، وفد سفارت کا. نہیں بیٹھے، نافرمانی نہیں قبول کی، فوراً انکار کر دیا. نہیں، بھلے جنگ ہو جائے، تلواریں چل جائیں، گردنیں کٹ جائیں، بچے قربان ہو جائیں، ہم فنا ہو جائیں، مگر نہیں، ہم سفارتی سطح پر نافرمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کریں. اب کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً وہ دربار برخاست کیا، موٹے سوٹے سیبے کی دریاں لا کے بچھائیں. کس کی عزت ہوئی؟ وفد اسلام. کس کی بے عزتی ہوئی؟ وفد روم کی. کس کی قوت ثابت ہوئی؟ اطاعت اسلام کی قوت ثابت. انہوں نے کھانا چن دیا، کعبیں رقابیں سونے کی. صحابیوں نے کہا اللہ کے رسول نے سونے کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا، ہم تمہاری مجلس کی وجہ سے اپنے نبی کی نافرمانی کریں؟
نہیں کھائیں گے. کھانا اٹھایا گیا, دسترخوان لپیٹا سپیٹا گیا, برتن بدلے گئے, سادہ برتنوں میں کھانا کھلایا گیا. عزت کس کی بنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام کی, اللہ کے نام. تمہارا بھی سفیر گیا بے پرد, بن داڑھی کے, بے برقع بیوی کے, نہ ساتھ بیوی پر برقع نہ اپنا چہرہ مکمل. آگے انہوں نے کون ملائے؟ شترو, امیتابھ, ملعون, فلمی لوگ, بدکار لوگ, آبرو باختہ لوگ, بے عزت لوگ کھڑے کر دیے کہ پاکستانیوں کے صدر کے لیے یہ فلمی ٹولہ, یہ عورتیں بدکار, مرد بدکار, یہی اس کا استقبال کریں گے, ان کو یہ پسند ہے. ہاں, فلمی اداکاروں نے, رنڈیوں نے, بدکاروں نے, اوباشوں نے استقبال کیا صدر پاکستان کا, اور چادر چڑھوائی اپنے باپو کی سمادھی پر تمہارے صدر سے. ہر طرف سے نافرمانی اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اور دھول چڑھی ماتھے پر, منہ پر, سارے پاکستان پر, سارے عزت داران پر, سارے غیرت مندوں عزت مندوں کے چہروں پر دھول. یہ کردار ہوتے ہیں نمائندہ کردار. ان کرداروں کی ٹریننگ کے لیے 21 دن سے کورس شروع کر کے ہم 90 دن تک لے کے جاتے ہیں ان نمائندہ کرداروں کی ذہن سازی. 3 ہفتے سے 3 مہینے تک کورس کرواتے ہیں, غیرت کے ٹیکے لگواتے ہیں, توحید کا عقیدہ, اطاعت رسول اللہ کی, اللہ کے دین کی ساری چیزوں کی ٹریننگ 21 دن سے لے کر 90 دن کی ٹریننگ. وہاں سے نکلتا ہے پھر اللہ کے فضل سے وہ نوجوان جو گاندھی کی سمادھی پر تلوار چلانا چاہتا ہے, جو ہند کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے, جو مندروں سے دیویوں کو, دیوتاؤں کو نکالنا چاہتا ہے, جو پھر سے سومناتھوں کو گرانا چاہتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.